ادیب یا شاعر کے لیے محض اس واقعے کو بیان کر دینا ہی کافی نہیں تھا، بلکہ اب کربلا کی وہ تمام جہتیں جو پہلی نظر میں تو یہ ایک سانحہ تھا، ایک دردناک کہانی تھی، ایک ان ہستیوں کی جو اپنے کردار کی عظمت کے اعتبار سے، جو اپنے سماجی پس منظر کے اعتبار سے بے پناہ تقدس اور احترام کی نظر سے دیکھے جاتے تھے، ان کے ساتھ ظلم و ستم کا یہ واقعہ دلوں کو غمزدہ کرنے کے لیے بہت بڑی چیز تھا۔ لیکن اب شاعر کسی بھی صنف میں شعر کہتا، وہ غزل کہتا، مثنوی کہتا، وہ قصیدہ کہتا، تو کسی نہ کسی حوالے سے واقعہ کربلا اس میں بطور استعارے کے آ جاتا۔ جب وہ انسانیت کی کسی بڑائی کا ذکر کرتا تو وہ حوالہ کربلا کا ضرور دیتا۔ چنانچہ باقاعدہ اس موضوع پر کتابیں لکھی جانے لگیں کہ جس کے اندر یہ تذکرہ کیا گیا کہ کربلا اردو شاعری کا ایک استعارہ ہے۔ کوئی شاعر، شاید ہی کوئی شاعر ہو ایسا کہ جس نے کربلا کو بطور استعارہ استعمال نہیں کیا۔ ولی دکنی ہوں، میر تقی میر ہوں، سودا ہوں، پھر اس کے بعد غالب اور ذوق اور مومن کا عہد جو ہے اس کے اندر بھی واقعہ کربلا ایک استعارے کے طور پر، اور پھر یہ بات بڑھتے بڑھتے عہد جدید میں آئی تو علامہ اقبال کے ہاں بھی طرز شبیری ایک استعارے کے طور پر استعمال ہوتی رہی، اور آپ نے اپنے پیغام کو، اپنے مرد مومن کو متعارف کرانے کے لیے کئی مقام پر اس کا بڑا بھرپور حوالہ دیا ہے۔ اور آج کے عہد کا تو کوئی شاعر، چاہے وہ مذہبی یا مسلکی اعتبار سے مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، اگر وہ اردو میں شعر کہتا ہے تو اس کے اشعار میں کہیں نہ کہیں کربلا کا حوالہ ضرور آ جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ادب کی خدمت کے ساتھ ساتھ یہ بھی ادب ہی کی خدمت ہے کہ وہ زبان جس میں ادب تخلیق ہوتا ہے، یعنی اردو زبان کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، اس میں سب سے بڑا کربلا کا احسان یہ ہے کہ آج دنیا میں اگر اردو کی ترویج کا کوئی سب سے بڑا ذریعہ ہے تو واقعہ کربلا ہے۔ ایک دو نہیں، کم از کم 48 سے 50 ممالک تک ایسے ہوں گے کہ جہاں پر ایام عزا میں، یعنی محرم کے دنوں میں باقاعدہ مجالس کا انعقاد ہوتا ہے۔ یہ مجالس اردو دان طبقے کے لیے ہوتی ہیں، لیکن اس کے اندر بولی جانے والی اردو سے کم از کم ان اجنبی ملکوں میں جہاں اردو کسی اور ذریعے سے لوگوں تک نہیں پہنچتی، وہاں ذکر کربلا کے حوالے سے یہ دنیا میں متعارف ہو رہی ہے۔ آج کوئی مقام ایسا موجود نہیں ہے جہاں بر صغیر کے مسلمان جا کے آباد ہوں اور وہاں ذکر کربلا اردو زبان میں نہ ہو رہا ہو۔ چنانچہ کم از کم اردو کی حد تک اردو ادب، اردو زبان دونوں کربلا کے لیے خاص طور پر شکر گزار ہیں کہ آج اس کی زبان کی تمام ترقی و ترویج اسی واقعہ کربلا کے طفیل ہوئی ہے۔ آج اردو ادب کا بہت بڑا ذخیرہ ہے کہ جو کربلا نے فراہم کیا ہے، خاص طور پر اشعار کی دنیا میں اس کی تمام اصناف شاعری کے جمع کیے ہوئے کلام کو ایک طرف رکھا جائے تو ذکر کربلا پر مشتمل جو اشعار ہیں ان کی تعداد زیادہ نظر آئے گی۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ کربلا ایک مستقل حیثیت سے ادب کا ایک ایسی بنیاد فراہم کرتا ہے جس پہ ادب کو ترقی اور ترویج کا پورا موقع ملتا ہے۔